اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوری وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ 27 رجب شب معراج۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا انتہائی پسند ہے۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا، اس لیے آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں کو اس نماز کا پڑھنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ اس نماز کو یہ پڑھنے کی نیت اور وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی۔ آپ نے اسی طرح اپنے دوست، احباب، ملنے والوں کو جن تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ویڈیو پہنچانی ہے، لیکن آپ نے ان کو بتانا ضرور ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات میں ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار رب کو ذوالجلال ہی جانتی ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندوں کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب یہ بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنا پروں کو پھیلا دیتا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتہ پرواز کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو فرشتہ اپنے پروں کو سمندر میں گزار دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گرا دیتا ہے۔ جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے نکل کر باہر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو ان کلمات کے کہنے والوں کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں، بخشنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب اندازہ کیجیے کہ وہ شخص کتنا ہی مقدر والا ہے، کتنا ہی قسمت والا ہے جو بندہ اس طرح کی عبادت کرتا ہے۔ آج یہ تسبیحات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ نے الگ الگ پڑھنی ہے۔ جو شخص 27 رجب شب معراج اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنے والدین کی بخشش چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی جیبوں کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، بس اس کے لیے اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا اور سمجھیے گا۔ جیسے اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمام انبیاء کرام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والی راتوں سے سب سے بڑھ کر شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ دنوں میں یوم عاشور باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آقا علیہ السلام سے تھے، یہی دن تھے، یہی راتیں تھی۔ اس لیے سمجھیے گا ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے، جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے کافی، ولی بننے کے لیے کافی، اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے کافی، وہ ان تمام راتوں میں ضرور یہ کام کرتے تھے میں جو بتانے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس دن روزے کا اہتمام کرے، اگر ہو سکے تو ضرور رکھے۔ اگر روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھیے گا۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص طور پر بتا
बताने जा रही हूँ, शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए हों। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक दिन जो शख्स इस महीने में रोज़ा रखे, क़याम करे, तो गोया इसको 100 साल के रोज़े रखने के बराबर का सवाब, शब-ए बदारी यानी 100 रातें जागने की इबादत का सवाब मिलता है। जो शख्स माह रजब की 27 तारीख है, दोस्तों रजब में एक रात ऐसी है, इसमें एक नेक अमल करने वाले को 100 नेकियां मिलती हैं, 100 साल की नेकियां मिलती हैं। इसी तरह वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफिल पढ़ने, इसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी है, वो भी आपने इसी जगह बैठे बैठे पढ़नी है। नवाफिल बिल्कुल आसान और सादा से तरीके से हैं। याद रखिएगा, दीनी कामों में हमेशा आपको आगे बढ़ना है। इस खास अमल को घर घर तक पहुंचा देना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ वो नियत है। आपने इन नवाफिल की नियत कैसे करनी है, फिर इसके बाद बताऊंगी कि इसका तरीका क्या है। इसके बाद बैठे अमाल और तस्बीहात कौन सी करनी है, इनका तरीका भी आपको बताऊंगी। अब ज़रा ध्यान से और तवज्जो से सुन लीजिएगा। आपने अपने घर में बैठे या मस्जिद में इबादत कर रहे हो तो आपसे कहूँगी ये नवाफिली इबादत आप अपने घरों में करें। ख़वातीन अपने घर में रहकर, मर्द हजरात मस्जिद में जाकर करना चाहे तो मस्जिद चले जाएं, अगर करना चाहते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। इसकी तरतीब और तरीक़ाकार बिल्कुल आसान और सादा सा है। आपने समझ लेना है आपने ये कितनी रकातें पढ़नी है, 2 पढ़नी है या 4 पढ़नी है। बाज़ लोग 4 इकट्ठी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपने सिर्फ 2-2 रकातें पढ़नी हैं, यानी 2 रकात नमाज नफल इस रात के ठीक है। इस रात की नियत कर सकते हैं और हाजत का इरादा भी कर सकते हैं। ये मुहताजी से बचने का नुस्खा बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 रकात नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आपने कैसे करनी है ये सुन लीजिए। 2 रकात नमाज नफल हाजत, इसकी हाजत में आपकी कोई भी हाजत हो, आपने सिर्फ अल्लाह की रज़ा का तसव्वुर करना है, यानी 2 रकात नमाज नफल इबादत अल्लाह ताला की मुँह तरफ किबला रुख अल्लाह अकबर कहकर इसकी नियत आपने करनी है। आप अपनी हाजत किसी भी नियत से कर सकते हैं, आप इबादत की नियत से भी कर सकते हैं, दोनों नियतें दुरुस्त होनी चाहिए। फिर आपने अपने कानों को हाथ लगाना है, फिर हाथ बांधने के बाद आपने सुबहान अल्लाह पढ़ना है और आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास 7 बार पढ़नी है। फिर आपने रुकू और सजदा करके दूसरी रकात के लिए खड़े होना है। दूसरी रकात में भी आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और इसके बाद 7 बार सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू, दोनों सजदों करने हैं, तशहद पढ़ना है, सलाम फेरना है। ये आप 2 नफल मुकम्मल हो गए। नवाफिल को पढ़ने के बाद आपको 5 नेमतें मिलेंगी। एक तो अल्लाह तबारक तआला इसके पढ़ने वाले और इसके माँ बाप की बख्शिश फरमा देगा। जिन जिनके लिए वो दुआ करेगा अल्लाह ताला सब बख्श देंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा अल्लाह ताला बंदे को मखलूक में किसी का मुहताज नहीं होने देगा। इसके बाद 2 रकात नमाज नफल की नियत करनी है। पहले 2 रकात आपने तौबा के पढ़ने हैं, आपने 2 रकात हाजत की नियत करनी है। अब आप इस तरह नियत करेंगे कि 2 रकात नमाज नफल इबादत अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला की इबादत या अल्लाह ताला का मुँह खाना काबा की तरफ, अल्लाह अकबर, इस तरह आप नियत कर लें। आप सुबहान अल्लाह पढ़ लें। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद 3 मरतबा सूरह कदर पढ़ेंगे। सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, आपने 12 बार सूरह इखलास पढ़नी है। फिर रुकू और सुजूद करने हैं। इस तरह पहली रकात मुकम्मल होगी। इसके बाद दूसरी रकात में इसी तरतीब के साथ पढ़नी होगी जिस तरतीब से पहली आपने रकात पढ़ी है। दूसरी रकात में आपने सुबहान अल्लाह नहीं पढ़नी, बाकी तरतीब पहली रकात वाली है। इसी तरह आपने ये 12 रकात मुकम्मल करनी है। पहली 2 अलहदा है तो आपने तौबा की पढ़नी है। जो तरीका दूसरे नंबर पर बताया है वो 12 रकातों का है। नफल नमाज बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने इसी जगह बैठे रहना है और 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अब अमल का आगाज हो चुका, अमल शुरू हो चुका। आप इस अमल को रात के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, पूरी रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस अमल का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और आपने दुरूद इब्राहिम
ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے درود ابراہیمی میں بہت زیادہ فضیلت اور برکت رکھی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اتریں گے، اللہ کے فرشتے اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کوئی بندہ ہے جو سے مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کی طرف نزول رحمت فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے اسے عطا کروں، کوئی بخشوانے والا ہے میں اس کی بخشش کروں، کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اسے مصیبتوں سے نجات دوں، اس کو نجات دے دوں گا، کوئی بھی مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد دے دوں، حج کی نیت کرنے والا ہے اس کو حج کروا دوں، کچھ بھی مانگنا چاہو آج میں اسے عطا کر دوں گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ مختصر سی تسبیح ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں، بالکل آسان سی ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا جیسے آپ نے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اس کی قبر کو کشادگی ملے گی، قبر کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، جنت کی ہوائیں اس تک پہنچیں گی، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فوائد اس عمل کے اندر موجود ہیں، آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ان کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب علیہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس رات کی ساری برکات ایک خاص عمل کر لینا ہے، تو پھر آپ نے سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ حاجت نہیں پیش کریں گے۔ اسی طرح یہ نوافل ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے 12 رکعات نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ جو پڑھنے ہیں آپ کو بتائے گئے ہیں، زندگی بھر کے لیے آسانیاں آپ کی مقدر لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعات نماز نفل نماز توبہ پڑھنے ہیں، تو ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد 12 رکعات نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں جو ترتیب بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے 3 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر 3 بار رب اغفر لی وارحمنی خیر الراحمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب علیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوراً طور پر گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے، وظیفہ ضائع ہو جاتے ہیں، وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں آئیں۔ آپ کے گناہ کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسے دل کو سکون ملے۔ نبی کریم نے سچی توبہ قبول فرمائی، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگے، جو مانگا ہے جتنا مانگا ہے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی کریں گے تو نقصان ہی ہوگا، کوشش کریں گے جلد بازی نہ کریں۔ دعا کا جو طریقہ میں بتاؤں گی وہی اسی طریقے سے آپ دعا مانگ لیں، اس طریقے سے دعا مانگ لیں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے مانگنی ہے، اے میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، اے میرے مولا میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتی۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں، پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ شاید دعا ہمیشہ لمبی کیجیے گا، اپنے دکھ اور تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتائیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ آپ نے جلدی نہیں کرنی، آپ نے بہت آرام اور سکون سے دعا مانگنی ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے
انسان میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ کر، سچے استغفار سے، سچے دل سے جو مانگ میں تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے، مجھے منانے سے پہلے جو تجھے میں عطا کروں گا تو اس کے لیے تو میرا شکر ادا کرتا رہے، میری نعمتوں کا ناشکرانہ بن۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی مقدر میں کرے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹس باکس میں تحریر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔